الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی جو دعوت دے اور برائیوں سے روکے، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ الحمدللہ اسی خیر کی دعوت و تبلیغ کے لیے لوگوں میں الفت و محبت عام کرنے کے لیے، شر سے روکنے کے لیے الحمدللہ یہ اجتماع منعقد کیا گیا ہے۔ انتہائی مسرت و شادمانی کے ساتھ آئے ہوئے تمام مہمانوں کا خلوص دل کے ساتھ استقبال کرتے ہیں۔ الحمدللہ تمام طلباء و طالبات سے بھی درخواست کی جاتی ہے وہ مہمانوں کے سامنے اچھے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کریں۔ بلا کسی تاخیر قرآن مجید کی تلاوت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ارشان وائم قرآن مجید کی تلاوت سے اس محفل کا آغاز کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تكسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور فیدہ بن یونس نظم پیش کریں گے۔ قلم میرا قاصر زباں میری عاجز محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے۔ قلم میرا قاصر زباں میری عاجز محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے۔ ہے محبوب رب وہ امام الرسل وہ
فضائل مکمل سناؤں میں کیسے، نہ پیدا ہوا ہے کوئی مثل ان کا، نہ پیدا ہوا ہے کوئی مثل ان کا، نہ ہوگا کوئی تا قیام قیامت۔ بھلا پھر بتاؤ کوئی مجھ سے اتنا مثال محمد دکھاؤں میں کیسے، بہت دشمنوں نے بدی ان میں ڈھونڈی، بہت دشمنوں نے بدی ان میں ڈھونڈی، بڑی کوششوں پر بھی پائی نہ کوئی، قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، ہمارے لیے لاکھ تکلیف سہ کر، ہمارے لیے لاکھ تکلیف سہ کر، عطا کی ہے دین و ایمان کی نعمت، احسان اعظم بھلاؤں میں کیسے، احساس سب کو دلاؤں میں کیسے، قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، درود و سلاموں کی بارش ہو یا رب، درود و سلاموں کی بارش ہو یا رب، نبی مکرم شفیع الورا پر، جمال اس دعا پر قلم روکتی ہوں، مگر دل کی حرکت مٹاؤں میں کیسے، قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایان بن شاہ نواز، ابتدائی اول 3 عظیم نیکیاں۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا موضوع ہے 3 عظیم نیکیاں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہ کی، تو وہ کہے گا، اے میرے رب، میں تیری عیادت کیسے کرتا، تو سارے جہان کا مالک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تو نے اس کی خبر نہ لی، اگر تو اس کی خبر لیتا تو مجھ کو اس سے نزدیک پاتا۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھ کو نہیں کھلایا، تو وہ کہے گا، اے میرے رب، میں تجھ کو کیسے کھلاتا، تو سارے جہان کا مالک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھے نہیں معلوم، میرا فلاں بندہ تجھ سے کھانا مانگا، تو نے اس کو نہیں کھلایا۔
اگر تو اس کو کھلاتا تو اس کا بدلہ میرے پاس پاتا۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے مجھ کو نہیں پلایا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو وہ کہے گا، اے میرے رب، میں تجھ کو کیسے پلاتا، تو سارے جہان کا مالک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرا فلاں بندہ تجھ سے پانی مانگا، تو نے اس کو نہیں پلایا، اگر تو اس کو پلاتا تو اس کا ثواب میرے پاس پاتا۔ صحیح مسلم۔ محترم ناظرین، اس حدیث میں مریض کی عیادت کرنا، بھوکے کو کھانا کھلانا اور پیاسے کو پانی پلانا، اس کی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صادق بن عتیق الرحمن، آسمانی کتابوں کے نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس پروگرام میں عشرہ مبشرہ کے نام بولنا چاہتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، سعد بن زید رضی اللہ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ۔ مشہور چند حدیث کتابوں کے نام بولنا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد، موطا امام مالک۔ عربی کے 12 مہینوں کے نام بولنا چاہتا ہوں۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ۔ مشہور آسمانی کتابوں کے نام بولنا چاہتا ہوں۔ صحف ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئی، تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے بعد آئیں گے عبد الرحمن سدیس بن محمد سلیم، الصف الاول۔ ان کا عنوان ہے تربیت اولاد۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ اے ایمان والوں، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تو سراسر تمہاری آزمائش ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ تم سب کے سب ذمہ دار ہو اور تم میں سے ہر ایک سے اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ امام ذمہ دار ہے اور اس سے بھی اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آدمی اپنے گھر والوں کا نگران ہے اور اس سے بھی اپنی رعیت کے بارے میں بارش پرس کی جائے گی۔ عورت اپنے خاوند گھر کی نگران ہے اور اس سے بھی اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ خادم اپنے آقا کے مال کا نگران ہے اور اس سے بھی اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بس تم سب اپنے اپنے دائرے میں نگران اور ذمہ دار ہو اور تم میں سے ہر ایک سے اپنی اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے،
मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमाते थे कि अल्लाह ताला जिस बंदे को रईयत दी हो, फिर वो शख्स रईयत के हुकूक में खियानत के हालत में मरा तो अल्लाह ताला इस शख्स पर जन्नत को हराम कर देगा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, मैंने सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे, जब इंसान वफ़ात पा जाता है तो उसके अमाल मुनक़ते हो जाते हैं, लेकिन 3 अमाल ऐसे हैं जिनको अजर व सवाब मरने के बाद भी मिलता रहता है। पहला सदक़े जारिया, दूसरा इल्म जिससे फ़ायदा उठाया जाता है, तीसरा नेक सालेह औलाद जो मरने वाले के लिए दुआ करे। वालिदैन के लिए औलाद एक बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन उनकी तरबियत करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यह जिम्मेदारी सिर्फ बाप को अता की गई है, वही उनका जिम्मेदार है और उससे क़यामत के दिन उसके रईयत के बारे में पूछा जाएगा। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सब को नेक सालेह औलाद दे और उनकी अच्छी तरबियत करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलमान, उनका उन्वान है तौहीद की अहमियत व फ़ज़ीलत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। నహ్మదునా సల్లల్లాహు అలా రసూలుల్ కరీం. అమ్మాబాద్. గౌరవులైన జనాబ్ సర్దార్ సాబ్ గారికి, నా ప్రియమైన ఉపాధ్యాయులకి, నా తోటి విద్యార్థులకు మరియు ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన అతిథులందరికీ అస్సలాము అలైకుం వరహమతుల్లాహి వబరకాతుహు. మిత్రులారా, ఈరోజు నేను తౌహీద్ గురించి చెప్పబోతున్నాను. తౌహీద్ అనగా ఒకే ఒక దైవమైన అల్లాహ్ను మాత్రమే బోధించాలి. సోదరులారా, అల్లాహ్ తఆలా మానవులని భూమిపై పుట్టించాక వారికి మంచి మార్గాలకు నడిపేందుకు 1,24,000 ప్రవక్తుని పంపించారు. ప్రవక్తులు ప్రజలకు అల్లాహ్ యొక్క గొప్పతనాన్ని చెప్పేవారు, అల్లాహ్ వైపు ప్రజలకు పిలిచేవారు. సోదరులారా, సహాబాలు మన కల్మా లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్ కోసం చాలా కష్టాలు పడ్డారు, ఎన్నో బాధలు అనుభవించారు. ప్రజలు ప్రవక్త మాటలు వినేవారు కాదు, వాళ్ళని కొట్టేవారు, తిట్టేవారు. కానీ ప్రవక్తులు అల్లాహ్ వైపు విస్తరించారు. చివరికి మన ప్రియమైన ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారు వచ్చారు. వారు కూడా ఎన్నో కష్టాలు అనుభవించారు, కానీ కల్మా యొక్క దావాతిని వదలలేదు. సహాబాలు కూడా ఈ కల్మా యొక్క దావాతిని తబ్లీగు చేశారు. సోదరులారా, ఒకసారి కల్మా లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్ యొక్క అర్థాన్ని తెలుసుకుందాం. దీని అర్థం అల్లాహ్ తప్ప ఎవరు ఆరాధ దైవం లేదని, అల్లాహ్ని తప్ప ఎవరిని పూజించకూడదని. పూజించడం అంటే ఒక ఆరాధించడమే కాదు, మన పనులన్నీ వాళ్ళే చేశారని పూర్తిగా నమ్మడం. చావు బతుకులు కూడా ఆయన చేతిలోనే ఉంటాయి. కష్ట నష్టాలు, సుఖదుఖాలు, పిల్లలు, పెళ్ళిళ్ళు, ఉద్యోగాలు మరియు చిన్న విషయం నుంచి పెద్ద విషయం దాకా ఆయన చేతిలో ఉంటాయని నమ్మడం. దీనినే ఇమాన్ అంటారు. ఒకరిని పూజించి మరి ఇంకొకరిని కోరికలు తీర్చమడం షిరిక్. దీన్నే షిరిక్ అంటారు. అల్లాహ్ తఆలా పవిత్ర ఖురాన్లో ఈ విధంగా సెలవిస్తున్నారు, ఎవరైతే అల్లాహ్ని కాదని వేరే వారిని పూజిస్తారో అల్లాహ్ తఆలా వారికి శ్వాసమైన కదినంట కాయిని ప్రసాదిస్తారు. సోదరులారా, మనల్ని పుట్టించి పాలించి మరుల చావు నుంచి ఏకైక రాజు అయిన అల్లాహ్ను మాత్రమే వేడుకోవాలి. సోదరులారా, అల్లాహ్ తఆలా పవిత్ర ఖురాన్లో ఈ విధంగా సెలవిస్తున్నారు, ఈ భూమి ఆకాశంలో ఏ వస్తువుకైనా పుట్టించాలన్నా లేక నాశనం చేయాలన్నా ఆ హక్కు కేవలం అల్లాహ్కు మాత్రమే ఉంది, మరి ఎవరికీ లేదు. సోదరులారా, పిల్లల కోసం గుళ్ళు, గోపురాలు, దర్గాలు తిరుగుతున్న వారికి చెప్పండి, పిల్లలు కావడం కేవలం అల్లాహ్ యొక్క కృప వల్లే సాధ్యమవుతుందని. పెద్ద పెద్ద ప్రవక్తులు కూడా అల్లాహ్ దగ్గర వేడుకునేవారు. హజరత్ ఇబ్రాహీం అలైహిస్సలాం గారు ఈ విధంగా దువా చేసేవారు, రబ్బీ హబ్లి మినస్ సాలిహీన్. సోదరులారా, సహాబాలు, ఔర్ అక్రమ్ ప్రవక్తులు వారందరూ తమ అవసరాల కోసం అల్లాహ్ దగ్గర దువా చేసేవారు. మనకల్లా ప్రమాదం కూడా ఇదే. సోదరులారా, మీరు ఎప్పుడైనా మన సహాబాల గురించి విన్నారా? వారు మన ప్రవక్త గారిపై సమాధిపై తల వంచడాన్ని, పూలు చేయడం చేశారా? లేదు. ఎందుకంటే మన ప్రవక్త గారి పద్ధతి అందరినీ ఖండించారు. మరి ఈ విధంగా సెలవిస్తున్నారు, మా మాట వినేవాడు ఎప్పటికే సమాధిపై తల వంచాడు, ఎవరిని మన కోరికలు తీర్చామని అడిగాడు. సోదరులారా, సహాబాలు తమ చిన్న చిన్న అవసరాల కోసం అల్లాహ్ దగ్గర 2 పూట్ల నమాజు చేసి దువా చేసేవారు. అల్లాహ్ తఆలా మనల్ని కూడా ఈ పద్ధతి నియమించుకునే తౌఫీకు అని కోరుకుంటున్నాను. ఆమీన్ సుమ్మా ఆమీన్. వాఖిర్ దవానా అల్హమ్దులిల్లాహి రబ్బిల్ ఆలమీన్. इनके बाद आपके सामने आएंगे तालिबात में से मिसबा बिनत मुन्ना, इब्तदाई दुआम, मौत और फ़िक्र आखिरत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मौत से किसको रुस्तगारी है, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल के क़ब्र नहीं।
قابل قدر صدر اجلاس باوقار مائکرام معزز سامعین و سامعات، آج میں آپ کے سامنے موت اور فکر آخرت کے موضوع پر چند منٹ تقریر کرنا چاہتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ بغور سماعت کریں گے انشاءاللہ۔ معزز سامعین و سامعات، موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں ہے، اور یہ واحد چیز ہے جس میں کسی بھی شخص کا کوئی اختلاف نہیں۔ لہٰذا جب ہر شخص کو موت کا گھاٹ اترنا ہے تو موت کا کڑوا جام پینا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی فکر اس کی یاد کا حکم صادر فرمایا، بلکہ کثرت سے یاد رکھنے کا فرمان جاری کیا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ موت شہوات اور خواہشات کو ختم کرنے والی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو مٹانے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر یہ سوال ہوا کہ اب بتلائیے مومنوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہو اور موت کے بعد والے وقت کے لیے اچھی طرح تیاری کرتا ہو، وہی لوگ سب سے زیادہ عقل مند ہیں۔ معزز سامعین و سامعات، فکر آخرت اور موت کی یاد کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا میں اپنے آنے کے مقصد کو یاد رکھیں اور جتنا ممکن ہو سکے اعمال صالح کرنے کی کوشش کریں، اور اپنی زندگی کو اعمال صالح کی طرف اپنی زندگی کو سنواریں۔ اور یہی پیغام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، ہم اپنی زندگی کو غنیمت جانیں اور ہم آخرت کے لیے اچھی تیاری کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے مومنو، اللہ سے ڈرو، ہر کوئی شخص اچھی طرح جان لے کہ اس نے آنے والے دن آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ معزز سامعین و سامعات، موت ایسی حقیقت ہے جس کا سامنا ہر شخص کو چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ضرور کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، عالم ہو یا جاہل، بادشاہ ہو یا فقیر، چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان، ہر شخص کو موت کا کڑوا جام پینا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے کندھے کو پکڑ کر موت کا احساس دلایا کہ تم دنیا کے اندر اجنبی مسافر کی حیثیت سے رہو، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے جب تم شام کر لو تو صبح کا انتظار مت کرو، اور جب تم صبح کر لو تو شام کا انتظار مت کرو، اور اپنی صحت و تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، یعنی مرنے سے پہلے خوب نیک اعمال کر لو۔ معزز سامعین و سامعات، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں، موت کو یاد رکھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سارے مسلمانوں کو موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اعمال صالح کی طرف سبقت کرنے والا بنائے، اور ہم سب کو بعد والی زندگی کے لیے بہترین قابل قدر تیاری کرنے کا ذوق عطا فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیمہ فردوس بنت عبدالحسیب، ابتدائی اول ان کا عنوان ہے عظمت قرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ آج میں تقریر کا عنوان ہے عظمت قرآن۔ میرا نام ہے امیمہ فردوس۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ کتاب ملی ہے، اس کا نام قرآن ہے۔ اس کے پڑھنے میں بہت بڑی برکت ہے، ایک ایک حروف پر 10 نیکیاں ملتے ہیں۔ اس کے بعد اس میں اللہ کی باتیں لکھی ہیں، اس کی باتوں کو مانگتا ہے وہ مسلمان ہے، جو اس کی باتوں کو نہیں مانگتا ہے وہ کافر ہے۔ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ آسمان، زمین، سورج، چاند، ہوا، پانی، سورج، ستارے، ہوا،
آدمی جاندار بے جان سب چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا. ہم سب اس کے محتاج ہیں, وہ کسی کا محتاج نہیں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے ایک دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین رب العالمین. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کے بعد دعوت دی جاتی ہے سریہ بنت شوکت الصف الاول, انگریزی میں 2 تقریر پیش کریں گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. Respected elders, my dear friends and sisters, I welcome all of you with Islamic greetings. Today my topic is about importance of the Holy Quran. Dear readers, the Holy Quran, it was revealed by all on the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah takes in charge that he would guard it. He said in Surah Hijr, verse number 9, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. That is only we who have sent down the dhikr, the Quran, and Surah, we will guard it. And he said in Surah Baqarah, verse number 2, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Therefore, there is an order, a guidance to those who are pious believers of Islamic monotheism who fear Allah much. The Holy Quran is a cure and mercy, as Allah said in Surah Hajj, verse number 21. The Holy Quran is a healing and mercy to those who believe. Dear brothers and sisters, Allah said himself about excellence of the Holy Quran in Surah Qadr, verse number 1 to 3. Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khayrun min alfi shahr. We have indeed revealed this message in the night of power, and what will explain to thee what the night of power is. The night of power is better than 1,000 months, and Allah said in Surah Hajj, verse number 21, that we recite to you Muhammad sallallahu alaihi wasallam of the verses and the wise reminder the Holy Quran. The Holy Quran narrates some ups and downs, some falls through this book. Only Allah takes some ups and falls, some down through this book. As reported by Husman, that the Prophet Muhammad sallam said, we have sent to Muhammad sallallahu alaihi wasallam of the verses and the wise reminder the Quran. The best of you are those who learn the Quran and teach it. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی چھوٹی سی بچی امیمہ فردوس آپ کے سامنے جو تقریر کر رہی تھی, ان کی تقریر سے خوش ہو کر ایک اللہ کے بندے نے 100 روپے انعام میں دیا ہے, اور میری طرف سے بھی 100 روپے انعام ہے چھوٹی بچی کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آج اس دینی اجلاس میں سورہ اخلاص اور سورہ عصر اور سورہ کوثر اور سورہ عصر ترجمے کے ساتھ سنانے جا رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. آپ کہہ دیجیے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کہیں اس کا ہمسر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. یقیناً تجھے حوض کوثر اور بہت کچھ دیا ہے، بس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر. یقیناً تیرا دشمن ہی بے نام و نشان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زمانے کی قسم، بے شک انسان سراسر نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور آپس میں حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعریف کیا بیاں ہو کون و مکان والے، پڑھتے ہیں تیرا کلمہ دونوں جہان والے. تعریف کیا بیاں ہو، تو پاک ہے صمد ہے معبود لم یلد ہے. تو پاک ہے صمد ہے معبود لم یلد ہے. رحمان ہے احد ہے، رحمان ہے احد ہے. اعز و شان والے تعریف کیا بیاں ہو کون و مکان والے. تعریف کیا بیاں ہو. یوم الجزا کے مالک رحمت میں اپنی لے لے. یوم الجزا کے مالک رحمت میں اپنی لے لے. حسن عمل نہیں ہے، حسن عمل نہیں ہے ہم ایسی شان والے. تعریف کیا بیاں ہو کون و مکان والے، پڑھتے ہیں تیرا کلمہ دونوں جہان والے. تعریف کیا بیاں ہو. تجھ سے مدد کے طالب ہیں تیری بندگی میں، تجھ سے مدد کے طالب ہیں تیری بندگی میں. محتاج تیرے در کے، محتاج تیرے در کے سب آن بان والے. تعریف کیا بیاں ہو کون و مکان والے، پڑھتے ہیں تیرا کلمہ دونوں جہان والے. تعریف کیا بیاں ہو.
ہم پر بھی رحم کرنا آمین کہہ رہے ہیں، ہم پر بھی رحم کرنا آمین کہہ رہے ہیں، ساتوں زمین والے، ساتوں زمین والے، سات آسمان والے، تعریف کیا بیاں ہو کون و مکان والے، پڑھتے ہیں تیرا کلمہ دونوں جہان والے، تعریف کیا بیاں ہو، اس راہ پر چلانا سیدھی جو راہ ہوگی، اس راہ پر چلانا سیدھی جو راہ ہوگی، جس پر چلا کیے ہیں، جس پر چلا کیے ہیں جنت کی شان والے، تعریف کیا بیاں ہو کون و مکان والے، پڑھتے ہیں تیرا کلمہ دونوں جہان والے، تعریف کیا بیاں ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن۔ قابل قدر صدر اجلاس، باوقار علماء اکرام، معلمین و معلمات اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج کے اس مبارک محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے فتنہ بے حجابی۔ معزز سامعین و سامعات، پہلے ہم یہ کہا کرتے تھے کہ مشرق مشرق ہے اور مغرب مغرب، لیکن آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں ہمارا مشرق بھی مغرب بنتا جا رہا ہے۔ عورتوں اور لڑکیوں کی اندھی آزادی کے جو افسانے ہم مغرب کے بارے میں سنا کرتے تھے، وہی سب کچھ ہمارے مشرق ممالک اور خود ہمارے ملک ہندوستان میں دہرائے جا رہے ہیں۔ لڑکیاں نہ صرف بڑی تیزی سے بے پردہ ہو رہی ہے بلکہ حسن کی نمائش بھی عام ہے۔ ہر پارک، ہر سنیما اور ہر بازار میں بے شمار ایسی بے پردہ لڑکیاں ملیں گی جو صلاح سنگار کر کے گھروں سے نکلتی ہے اور نمائش حسن کو کوئی عیب نہیں سمجھتی۔ افسوس اور افسوس کہ مغرب کے سیلاب نے ہمارے ملک اور ہمارے معاشرے کے خصوصیات کو برباد کر کے رکھ دیا، اور مغربی تعلیم جو اخلاقی حدود و قیود سے آزاد ہے، اس نے ہمارے ملک اور ہمارے معاشرے کے لڑکے اور لڑکیوں کو تباہی و بربادی کے راستے پر ڈال دیا۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی قوموں نے قانون اور فطرت سے بغاوت کیا تو انہیں تباہی و بربادی کا سامنا کرنا پڑا۔ قرآن میں اللہ کا فرمان ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کا خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ انہیں قوانین فطرت سے پردہ بھی قانون فطرت ہے، اگر اسے اتارنے کی کوشش کی جائے تو بہت ساری تباہ کاریاں اور بربادیاں سماج اور معاشرے میں ٹوٹ پڑیں گی۔ حاضرین جلسہ، عورت قوم کی ماں ہے اور ماں کے سامنے نظریں ہمیشہ نیچی رہتی ہے۔ اس کے مقدس چہرے کو لالچی نگاہوں سے بچانے کے لیے پردہ ضروری ہے۔ پردہ عورت کی عزت و آبرو بچانے کے نہیں بلکہ اس کو ناپاک نگاہوں سے محفوظ رکھنے کے لیے بھی ہے۔ عورت کی پاکیزگی کو اجنبی مرد کی نگاہ میں ناپاک کر دیتی ہے۔ آج یورپ جس راستے میں گامزن بلا خوف کہا جا سکتا ہے کہ وہ تباہی کے گہرے گڑھے میں جا رہا ہے، لیکن پھر بھی یورپ کی تقلید کو لازم سمجھا جاتا ہے، حالانکہ مسلم قوم تہذیب و تمدن کی داعی اور شرافت و انسانیت کے علمبردار اور خیر امت کے لقب سے ملقب کی گئی ہے۔ جیسا کہ قرآن کہتا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو کہ تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔
अफसोस है मुस्लिम कौम भी इस बेहिजाबी की बला से महफूज ना रह सकी। हालांकि इस्लाम ने औरतों का मुकाम बुलंद किया और इनका इतना एहतराम किया कि जितनी पिछली कौमों से ना हो सका। लेकिन आज हवा अलैहिस्सलाम की बेटियाँ कुरान व हदीस के हुक्मों को ठुकरा कर अपने आप को बनाने और संवारने में इस कदर मशगूल हो गई कि अपना मुकाम व मर्तबा भी याद ना रहा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन खारदार झाड़ियों से निकाल कर मर्दों के मसावी हुकूक से नवाजा और ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी मर्दों और औरतों पर लानत फरमाई जो एक दूसरे की शक्ल और सूरत को नकाली करते हैं और मुशाबत इख्तियार करते हैं। जैसा कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलमुतशाबिहीन मिनर रिजाल बिन्निसाई वलमुतशाबिहात मिनन निसाई बिर्रिजाल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मर्दों पर लानत फरमाई जो औरतों की मुशाबत इख्तियार करते हैं और इसी तरह औरतों पर भी लानत फरमाई जो मर्दों की मुशाबत इख्तियार करते हैं। कुरान ने औरतों को हिदायत की है, यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्न वयहफ़ज़्न फ़ुरूजहन्न वला युबदीन ज़ीनतहुन्न इल्ला मा ज़हरा मिन्हा वलियज़रिबन बिख़ुमुरिहिन्न अला जुयूबिहिन्न। अपनी निगाहें नीची रखे और अपनी इस्मत में फ़र्क न आने दे और अपनी ज़ीनत को ज़ाहिर ना करे सिवाय इसके जो ज़ाहिर है और अपनी गरिबानों पर अपनी ओढ़नियाँ डाले रखे। आखिरी में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हमें बेहिजाबी की लानत और तबाही से महफूज रखें, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ुलेखा बिन्त खुदरतुल्लाह, इस्लाह मुआशरा में तालिबात का किरदार, इस उन्वान पर तक़रीर पेश करें। तालिबात में से जो आखिरी तक़रीर है, इंशाअल्लाह इसके बाद जो है मौलवी साहब का जो बयान होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकरि व तुअमिनूना बिल्लाह। काबिल क़द्र सदर इजलास, बावक़ार उलमा इकराम, मुअल्लिमीन व मुअल्लिमात और मेरे हम मकतब साथियों, आज इस पुररौनक जलसे में मेरी तकरीर का उन्वान है इस्लाह मुआशरा में तालिबात का किरदार। हाज़िरीन जलसा, उम्मत मुस्लिमा उम्मत दावत है। अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का फरीज़ा अंजाम देने की बिना पर अल्लाह ताला ने उसे खैर उम्मत और उम्मत वसत के लक़ब से मुलक़ब किया है, क्योंकि अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर इस्लाह मुआशरा का सबसे मौसूर ज़रिया और इस्लाह मुआशरा की जड़ है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकरि व तुअमिनूना बिल्लाह। तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए पैदा की गई कि तुम नेक बातों का हुक्म करते हो और बुरे बातों से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी जानिब तवज्जो दिलाई और इरशाद फरमाया, मन रअा मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानिही व इन लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही व ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। तुम में से जो शख्स बुराई देखे तो उसे चाहे कि अपने हाथों से रोके, अगर उसकी ताकत ना हो तो अपनी ज़बान से रोके, और अगर उसकी भी ताकत ना हो तो अपने दिल में बुरा जाने, और ईमान का सबसे कमज़ोर दर्जा है। और फरमाया, बल्लिग़ अन्नी वलौ आया, पहुँचाओ मेरी जानिब से अगरचे एक आयत ही क्यों ना मालूम हो। इन आयात व हदीस की रूह से इस्लाह मुआशरा की जिम्मेदारी मुस्लिम मुआशरे की तमाम मर्द व औरत पर आयद होती है, लेकिन उलमा जो कि अंबिया के वारिस हैं, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उन पर यह जिम्मेदारी ख़ास तौर पर आयद होती है। और ये जिम्मेदारी इसी तरह से कुल के कुल उलमा व आलिमात यानी तलबा व तालिबात पर आयद होती है। हाज़िरीन जलसा, आज माशरे में ये मिजाज आम हो चुका है कि माशरे की इस्लाह और दावत व इरशाद का काम सिर्फ मर्दों का है और औरतें इससे अलग हैं। इस मिजाज को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया है कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रअयतिही, हर शख्स जिम्मेदार है और हर एक से उसकी ज़िम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। हाज़िरीन जलसा, मौजूदा हालात में इस्लाह मुआशरा की जिम्मेदारियाँ पहले से ज़्यादा बढ़ गई हैं। तालिबात इस्लाह मुआशरा में
اپنا کردار مختلف طریقوں سے ادا کر سکتی ہیں۔ اسلامی معاشرہ کے میدان میں گامزن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ طالبات میں خلوص و للہیت کا جذبہ ہو اور علم کے ساتھ عمل سے بھی متصف ہو، جس کے بغیر داعیہ کی سرگرمیاں بیکار ہے۔ جیسا کہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو کہ تم ایسی باتیں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس صفت کے نہ ہونے کی وجہ سے عام انسانوں پر دعوت کا الٹا اثر پڑے گا۔ اس سائنٹیفک دور میں طالبات معاشرہ کو اسلامی احکام کا پابند بنانے میں اس وقت کامیاب ہو سکتی ہے جب خود اپنے عمل سے ثابت کر دیں، کیونکہ اپنے عمل کے ذریعے لوگوں کو متاثر کرنا یہ تبلیغ اور اصلاح کا مؤثر ذریعہ ہے۔ اسی طرح طالبات کو چاہیے کہ اپنی درسگاہ میں جو تعلیم حاصل کرتی ہے اس سے متصف ہوتے ہوئے اپنی قریبی افرادات میں پائے جانے والی بگاڑ کی اصلاح سب سے پہلے شروع کرے۔ الہی اور نبوی طریقے بھی یہی ہے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یعنی وہ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کی اصلاح کرے جو کہ معاشرے کی فساد کا سبب بنتی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر۔ گھر کے بعد سہیلیاں آپس میں ایک دوسرے کے خیالات و افکار و جذبات اور احساسات کو بہت جلد قبول کر لیتی ہے۔ اسی وجہ سے سہیلیوں میں کافی یکسانیت اور محبت کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، لہٰذا طالبات اپنی داعیانہ ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے اپنی سہیلیوں میں پائے جانے والی خرابیوں اور برائیوں کی اصلاح کر سکتی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ایسی داعیہ کے بارے میں خوشخبری سنائی ہے من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو کوئی کسی کو بھلائی پر ابھارے تو اسے اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کرنے والے کو۔ حاضرین جلسہ، آج اسلامی معاشرہ میں طالبات اپنا کردار بحسن خوبی اس وقت ادا کر سکتی ہیں جبکہ وہ خود علم و عمل کی پیکر اور قدیم وجود علوم کے شائق ہو، لیکن عالم یہ ہے کہ آج ہی طالبات خود رسم و رواج اور فیشن پرستی میں دکھائی پڑتی ہے۔ فرائض و نوافل سے غفلت کے ساتھ معاشرے کی ہر چھوٹی بڑی خرابیوں میں حصہ لینا اپنا فرض منصوبی سمجھتی ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم طالبات کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور اصلاح معاشرہ میں اپنا کردار مختلف طریقوں سے انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم على شفا حفرة من النار فانقذکم منها كذلك يبين اللہ لکم آیاته لعلکم تهتدون۔ جماعت کے بزرگ احباب، مسجد کے ذمہ داران، عزیز طلباء، علماء کرام اور حفاظ کرام، میں آپ لوگوں کے سامنے اس لیے حاضر ہوا ہوں، آج کا جو اہم موضوع اتفاق و اتحاد کے نام پر جو اجتماع رکھا گیا ہے بتاریخ 14 جنوری 2023 بروز ہفتہ دوپہر 3 بجے سے لے کر عشاء تک، جس کے اندر فضیلت الشیخ عبید اللہ فیضی حفظہ اللہ داعی و مبلغ حیدرآباد جس کی صدارت فرمائیں گے، اس کے اندر خصوصی مقررین کی حیثیت سے خود فضیلت الشیخ عبید اللہ فیضی حفظہ اللہ بحیثیت خصوصی مقرر رہیں گے، اور اسی میں فضیلت الشیخ سعید احمد عمری نذیری حفظہ اللہ داعی و مبلغ بھٹکل یہ بھی آج کی اس پروگرام کے خصوصی مقرر رہیں گے۔ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ان 2 مقررین کے علاوہ ہندوستان کے ایک مشہور عالم جو بڑے علماء میں جن کا شمار ہوتا ہے،
اور جن کے قلم سے کئی ایک موضوعات آپ کتابوں کے اندر دیکھے ہوں گے، خاص کر جو میگزین نکلتے ہیں، ماہانہ میگزین جو پرچہ نکلتا ہے، خصوصیت کے ساتھ ترجمان جو ہمارے جماعت اہل حدیث کا مشہور جو پرچہ ہے، ترجمان جو پچھلے کئی زمانے سے جو ہے چلا آ رہا ہے، اس کے اندر برابر ایک موضوع نکلتا ہے۔ میری مراد اسٹیج پر بیٹھے ہوئے فضیلت الشیخ مولانا سالک بستوی صاحب حفظہ اللہ، ایک بزرگ عالم دین ہیں، یو پی کے رہنے والے ہیں، شیخ ایک ادارہ چلاتے ہیں، مدرسے کے ذمہ دار بھی ہیں، وہاں مدرس بھی ہیں، مدرسے کے لیے ایک تعاون کے سلسلے میں آتے ہیں۔ یہی ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ اسی بہانے شیخ سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے، اسی بہانے شیخ سے کچھ باتیں سننے کا بھی موقع مل جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر شیخ ایک اچھے شاعر ہیں، اچھی شاعری جانتے ہیں، اور اردو ادب کے اندر بڑی مہارت رکھنے والے، کھڑے کھڑے آپ کو ایسے اشعار تک سنا سکتے ہیں۔ پچھلی مرتبہ ہندوپور آنا ہوا شیخ کا، تو سلفیہ کے نام سے ایک ترانہ بھی شیخ نے لکھا ہے، جو مسجد کے کہیں پر رکھا ہوا ہے۔ سرسی آتے ہیں تو جس ادارے میں جاتے ہیں اس ادارے پر ایک باقاعدہ ایک ترانہ لکھ کے دے دیتے ہیں۔ یہ بڑی خوش نصیبی ہماری جماعت کے لیے، ایک بڑے عالم ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو میں اسٹیج پر تشریف لانے کے لیے میں سب سے پہلے جو یہاں کے علماء میں سے فضیلت الشیخ عبید اللہ فیضی حفظہ اللہ اگر ہمارے درمیان موجود ہیں تو اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اسی طریقے سے مولانا اسماعیل صاحب سنابلی اگر موجود ہیں تو وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ مولانا عثمان غنی سنابلی صاحب اگر تشریف موجود ہیں تو وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ شیخ عظمت اللہ صاحب عالیاوی اگر وہ بھی مجلس میں موجود ہیں تو وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ حافظ حذیفہ ماشاءاللہ ہمارے درمیان موجود ہیں، حافظ ہیں، انجینئر بھی ہیں، اور میرے شاگرد بھی ہیں، میرے پاس انہوں نے حفظ بھی کیا ہے، خود میرے شاگرد بھی ہیں ماشاءاللہ، یہاں کے امامت بھی کراتے ہیں، رمضان میں تراویح بھی انہوں نے پڑھائی ہے۔ میں حافظ حذیفہ کو دعوت دیتا ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اس کے علاوہ حافظ مزمل اگر وہ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں تو وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اس مسجد سلفیہ اہل حدیث میں دوران بات ایک چیز کی اصلاح کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ ہم اپنی مسجدوں کا صرف نام لیتے ہیں، نام کے ساتھ ساتھ ہم اہل حدیث یہ لفظ جوڑ کر کے بولیں۔ جیسے ہم اپنے آپ کو کوئی پوچھے ہمیں کہ تم کس جماعت کے ہو، کس مسلک کے ہو، ہم جیسے اپنی بڑی شان کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جماعت اہل حدیث کا فرد ہوں، میں اہل حدیث ہوں، تو یہ لفظ اپنی مساجد کے لیے بھی جوڑ کر کے بولیں۔ کون سی مسجد ہے آپ کی؟ مسجد سلفیہ آزاد نگر نہیں، مسجد سلفیہ اہل حدیث آزاد نگر ہندوپور، مسجد چار مینار اہل حدیث ٹیپو خان ہندوپور۔ ایسے جو ہے اپنے جو ٹائٹل جو ہے اپنی مسجد کے ساتھ لگا کے رکھیں، یہ چیز جو ہے لگا کے رکھیں۔ نہ لگانے کا نقصان بڑا ہے، یہ لفظ یہ جو ٹائٹل ہے ہمارا مسلک کا، نہ لگانے کا نقصان بڑا ہے۔ بھٹکل کے اندر ایک مسجد ہے حافظ ابن حجر کے نام سے، مسجد صرف نام یہی ہے، جیسے ہم لوگ نام پکارتے ہیں حافظ ابن حجر کے نام، ٹائٹل لگایا نہیں انہوں نے، کہیں ریکارڈ میں بھی نہیں، کہیں پیپر میں بھی نہیں، کہیں جو ہے بورڈ میں بھی نہیں، کسی دیوار پہ بھی نہیں، یہاں تک کہ کیا ہو گیا، غیروں کا اس کے اوپر تسلط ہو گیا۔ غیروں نے اس مسجد کو جو ہے اس پر اپنی مسجد بنا لی، انہوں نے غیر جماعتیوں نے کہا کہ نہیں بھی اہل حدیث کی مسجد ہے، انہوں نے کہا کہ بتاؤ دیکھتے ہیں کہاں ہے تمہارا نام، مسجد کے کس بورڈ پر ہے، کس کاغذ پر ہے، کون کہتا ہے اہل حدیث کی مسجد ہے؟ بھئی جب ہماری شان کی بات ہے ہم اس نام کو جو ہے ہمیشہ مسجد کے ساتھ جوڑ کر کے بولیں۔ تو بات چل رہی تھی مسجد سلفیہ اہل حدیث آزاد نگر ہندوپور کے جو متولی ہیں جناب جاوید عالم صاحب، ان کو بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ مسجد چار مینار کے ذمہ داران میں سے اگر جناب ریاض احمد صاحب BA اگر وہ موجود ہیں تو وہ بھی جو ہے اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اور بڑی خوشی کی بات بھی یہ ہے کہ ہم سے قریب ایک ایسا علاقہ ہے قدری ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر شرک و بدعت کا اڈا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہاں ہندوپور کے بعد ایک گورنٹلا سے لے کر کے آگے جتنا بھی ایریا ہے شرک و بدعت کے اڈے ہیں، وہاں پر مزاریں ہیں، وہاں پر قبریں وہاں پر موجود ہیں جہاں پر توحید کا بول بالا نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ایسی جگہ پر بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہماری جماعت کی ایک مسجد کی بنیاد رکھی گئی ہے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ وہاں کے ذمہ دار بھی تعاون کے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں،
اور وہاں کے ایک متولی صاحب بھی ہیں، میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لا کر کے بیٹھیں۔ ایسی مختصر سے استقبالیہ کے بعد میں آئے ہوئے تمام سامعین کا، بچوں کا، جماعت کے احباب کا، علماء کا، ذمہ داران کا دل کے گہرائیوں سے میں استقبال کرتا ہوں۔ اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ اب بلا کسی تاخیر میں شیخ محترم فضلۃ الشیخ سالک بستوی صاحب حافظ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور چند لمحات ہمارے درمیان گزاریں، کچھ نصیحتی باتیں کریں اور ایک اچھی نظم بھی ہمیں سنائیں۔ اور اس مسجد کے مسجد سلفیہ اہل حدیث کے جو امام و خطیب ہیں شیخ محبوب پاشا عمری حفظہ اللہ، میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا۔ برادران اسلام، معزز مہمان اعظام، علماء کرام اور دور دراز سے آئے ہوئے ہمارے معزز علماء کرام، میں آپ سبھی کا شکر گزار ہوں اور میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ آج سرزمین ہندو پور میں مدرسہ مسجد سلفیہ میں اس پروگرام میں حاضر ہوں۔ ہمیں اس پروگرام کی خبر کل ملی ہے، ہمیں معلوم نہیں تھا۔ اپنے یو پی میں الحمدللہ بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں اور علماء کرام کے ساتھ ساتھ عوام کا اتنا جمع غفیر ہوتا ہے کہ کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن میں نے دیکھا اکثر مساجد میں مسجد سلفیہ کا پروگرام کا پوسٹر پڑا ہوا ہے یا لگا ہوا ہے، اور کل جمعہ میں ہمارے علماء کرام نے اعلان بھی کیا ہے، لیکن اعلان کرنے کے بعد اس کا اثر یہی ہے کہ تقریباً 50 سے ہی افراد پہ مشتمل باہر سے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، میں سالک بستوی ہوں۔ ہمارے محترم شیخ نے تعارف کرا ہی دیا ہے، مزید تعارف کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں استقبالیہ کا شاعر ہوں۔ ہمارے علماء کرام جب اسٹیج پہ بیٹھ جاتے ہیں تو کاغذ قلم اٹھاتا ہوں، ہمارے کتنے علماء کرام یہاں تشریف لائے ہیں ان کا میں منظوم استقبال کرتا ہوں۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہم اور آپ اتفاق و اتحاد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے
کہ تمام لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو پکڑ لو، مضبوطی سے پکڑ لو اور اختلاف پیدا نہ کرو. لیکن آج دیکھا جاتا ہے کہ آج اختلاف نے ہر جماعت میں، ہر جگہ دل میں اختلاف ہے، باتوں میں اختلاف ہے، گھروں میں اختلاف ہے. لیکن اس اختلاف کو مٹانا چاہیے اور اتفاق و اتحاد کی زندگی گزارنی چاہیے. میرے محترم بھائی اور دوستوں، مجھے جو ہے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ یاد ہے کہ دونوں میں شکر رنجی ہو گئی، ناراضگی ہو گئی، تھوڑی سی دوری ہو گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر لگی کہ یہ دونوں بھائی تھوڑا سا اختلاف کے شکار ہیں اور اتفاق سے تھوڑا سا دور ہو رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ آخر بات کیا ہے، وجہ کیا ہے، تم اپنے بڑے بھائی سے کیوں نہیں مل رہے ہو؟ جاؤ بڑھو اور اپنے بڑے بھائی سے ہاتھ ملا لو. میرے محترم بھائی اور دوستوں، غور کرنے کا مقام ہے. چھوٹے بھائی نے کوئی بات نہیں کہی، خاموش رہے اور زار و قطار رونے لگے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ نہیں سکے کہ آخر یہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے اور رو کیوں رہا ہے. بڑے بھائی سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم بڑے ہو، آخر تمہارا چھوٹا بھائی ہے، کوئی غیر نہیں ہے، کوئی مغایرت نہیں ہے، کیوں نہیں اپنے بھائی سے مل لیتے ہو، اپنے بھائی سے ہاتھ ملا لیتے ہو؟ اللہ اکبر. بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے پاس گیا اور ہاتھ بڑھا کر کے سلام کیا. چھوٹے یعنی حضرت حسن اور حسین دونوں آپس میں ملے اور لپٹ کر کے دونوں رونے لگے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سوچنے لگے کہ ابھی تو چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی سے ناراض تھا، بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے ناراض تھا، لیکن یہ ہاتھ ملاتے ہوئے، ملتے ہوئے، یہ کیا بات ہے کہ دونوں چمٹ کر کے لپٹ کر کے رو رہے ہیں اور ایک دوسرے کو چھوڑ نہیں رہے ہیں. سوال کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوٹے بھائی سے کہ اے نواسے، کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے، تم اپنے بڑے بھائی سے کیوں نہیں مل رہے تھے؟ حالانکہ میں نے سمجھایا تھا کہ وہ تمہارا بڑا بھائی ہے، تم اپنے بھائی سے مل لو. تو چھوٹے بھائی نے کہا کہ اے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں ملنے اور جلنے کا معاملہ ہے، ہمارے نانا کی حدیث ہے، تاجدار حرم شفیع المذنبین رحمت للعالمین آمنہ کے پیارے عبداللہ کے راج دلارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر دو آدمی آپس میں ناراض رہیں تو جو سب سے پہلے ہاتھ ملائے گا وہ دوسرے سے جنت میں پہلے جائے گا. میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے بڑے بھائی سے ہاتھ پہلے ملاؤں اور اپنے بڑے بھائی سے پہلے میں جنت میں جاؤں. اللہ اکبر. میرے محترم بھائی اور دوستو، سوچنے کا مقام ہے. آج ہمارا معاملہ ہے، اختلاف کا معاملہ تو ایسا ہے، آدمی آدمی سے ملتا ہے، آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل بہت کم کسی سے ملتا ہے. لیکن انسان کا انسان سے کینہ نہیں اچھا، انسان سے کینہ نہیں اچھا. جس سینے میں کینہ ہو وہ سینہ نہیں اچھا. آپس میں ملنا، آپس میں محبت، آپس میں میل جوڑ سے رہنا چاہیے. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں. ایک صاحب بیٹھے ہیں، اندھیرا ہے، رات تاریک ہے،
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر سے ٹھوکر لگ جاتی ہے. وہ بھائی کہتا ہے کہ کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ تم نے مجھے ٹھوکر لگا دیا. مڑ کے دیکھتا ہے کہ ہمارے امیر المومنین ہیں, خلیفۃ المسلمین ہیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. انہوں نے کہا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے غلطی ہوئی. کہنے لگے نہیں, آپ سے غلطی نہیں ہوئی ہے, غلطی مجھ سے ہوئی ہے, لہذا ہمارے دینی بھائی ہم کو معاف کر دو. جو ٹھوکر تمہیں لگی ہے معاف کر دو, اس لیے کہ میدان حشر کا نظارہ ہوگا, سوا نیزے پہ یہ سورج حرارت ڈالتا ہوگا, پریشانی کا عالم ہوگا. اس وقت ہمارا اور آپ کا جب محاسبہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ اے عمر, مسجد میں جاتے ہوئے تمہارے بھائی کو ٹھوکر لگ گئی تھی, تو نے اپنے بھائی سے تصفیہ نہیں کیا تھا, صفائی نہیں کیا تھا, صلح نہیں کیا تھا, اتفاق اور اتحاد نہیں آپس میں پیدا کیا تھا, اس وقت کا میرا حشر کیا ہوگا. لہذا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے کہتے ہیں تم ہماری غلطی کو معاف کر دو. آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج ہم آپس میں ایک دوسرے سے کتنا خوش رہتے ہیں, کتنا ناراض رہتے ہیں. میرے محترم بھائیو دوستو, میرا ایک جگہ جانا ہوا اور میں نے کہا کہ اے میرے دوست فلاں صاحب کو جو ہے بلا دو, مجھ سے ملاقات کرنی ہے. انہوں نے کہا مولانا وہ میرا بھائی ہے, کوئی غیر نہیں ہے جس کا آپ نے نام لیا ہے, وہ میرا بھائی ہے, لیکن میرا اس سے 3 سال ہو گئے, اس سے میرا سلام و کلام نہیں ہے. میرے محترم بھائی اور دوستو, اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جو 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے قطع تعلق کرے. 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے قطع تعلق نہیں کر سکتا. کون مسلمان ہے کہ جو اپنے بھائی سے 3 سال تک ناراض ہے اور آپس میں جو ہے آپس میں مل جل کر کے تصفیہ نہیں کرا رہا ہے اور اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کر رہا ہے اور دونوں مل نہیں رہے ہیں. لہذا میرے محترم بھائیو دوستو, اتفاق اور اتحاد کی زندگی گزارو. ایک واقعہ ہے, ایک شخص کے گھر میں 2 لڑکے تھے اور دونوں کا بہت بہترین کاروبار چل رہا تھا, گھی کا کاروبار چل رہا تھا. وہ 16 کلو کا کنسٹر گھی بھر بھر کر کے وہ ادھر ادھر سپلائی کرتے تھے. ایک دن کا معاملہ ہے, بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو اپنا کنسٹر پکڑا رہا تھا اور چھوٹا بھائی اس کو برابر پکڑ نہیں سکا اور وہ کنسٹر گر گیا, اور گرنے کی وجہ سے وہ جو 16 کلو گھی تھا وہ سب گھی ڈھل گیا اور برباد ہو گیا. لیکن اندازہ لگائیے, ابھی خالی گھی برباد ہوا ہے, گھر برباد نہیں ہوا. بڑے بھائی نے کہا کہ اے میرے دینی بھائی, اے میرے بھائی, آپ کی غلطی نہیں ہے, غلطی میری ہے کہ میں آپ کو پکڑا نہیں سکا. اگر میں برابر پکڑایا ہوتا تو یہ گھی جو ہے نہیں ڈھلتا. چھوٹے بھائی نے کہا نہیں بھیا, آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے, آپ تو برابر پکڑا رہے تھے, لیکن پکڑنے میں کوتاہی میری ہوئی اور جس کی وجہ سے یہ گھی برباد ہوا. دونوں نے اپنی غلطی تسلیم کر لی تو گھی تو ختم ہوا, کوئی بات نہیں, لیکن گھر کا سکون غارت نہیں ہوا, تجارت میں کوئی بٹا نہیں لگا اور دونوں آپس میں مل جل کر کے تجارت کرنے لگے. اگر وہی معاملہ ہوتا, بڑا بھائی کہتا یہ تمہاری غلطی ہے, تم نے ایسا کیا. چھوٹا بھائی کہتا نہیں, میں نے تو پکڑا دیا تھا, تم نہیں پکڑ سکے. آپس میں میرے محترم بھائیو دوستو اتفاق و اتحاد نہیں ہوتا تو یہ سمجھیے کہ جو ہے سکون جو ہے غارت ہو جاتا, گھر برباد ہو جاتا, اور پھر ان دونوں کا جو دھندا, ان دونوں کی جو تجارت ہے اس تجارت میں بٹا لگ جاتا. تو میرے محترم بھائی اور دوستو,
دوستو اتفاق اور اتحاد کی زندگی گزارنی چاہیے، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ ابھی ہمارے محترم نے فرمایا کہ جہاں جاتے ہیں یہ نظم کہہ لیتے ہیں، تو ابھی بیٹھے بیٹھے میں نے 2-4 شعر کہے ہیں تو وہ بھی سن لیجئے۔ بہرحال اللہ اللہ شکر اللہ آیا ہندو پور ہوں، اللہ اللہ شکر اللہ آیا ہندو پور ہوں، دعوت و تبلیغ کے جذبات سے مسرور ہوں، اللہ اللہ شکر اللہ آیا ہندو پور ہوں اور دعوت و تبلیغ کے جذبات سے مسرور ہوں، انگلیوں پر گنتے گنتے مل گئی خوشیاں مزید۔ یہ انتظار تھا کہ 14 تاریخ کب آئے گی اور مسجد سلفیہ میں دعوت و تبلیغ کی محفل کب جمے گی۔ انگلیوں پر گنتے گنتے مل گئی خوشیاں مزید، شاد ماہ ہے آج کے اس بزم میں عمری سعید۔ ابھی تو آئے نہیں ہے لیکن آ گئے، اچھا۔ انگلیوں پر گنتے گنتے مل گئی خوشیاں مزید، شاد ماہ ہے آج کی اس بزم میں عمری سعید، اجتماع ہے آج احباب جماعت کا یہاں، اجتماع ہے آج احباب جماعت کا یہاں، مسجد سلفیہ میں لگتے ہیں مثل کہکشاں، مسجد سلفیہ میں لگتے ہیں مثل کہکشاں، اپنا نعرہ ہے ہمیشہ اتفاق و اتحاد، اپنا نعرہ ہے ہمیشہ اتفاق و اتحاد، اور جس سے رہنا ہے ہمیشہ ہم سبوں کو شاد شاد، اور جس سے رہنا ہے ہمیشہ ہم سبوں کو شاد شاد، اور عبید اللہ فیضی جلوہ افغن ہے یہاں، اور عبید اللہ فیضی جلوہ افغن ہے یہاں، دین سے معزوز ہوں گے سن کے سب ان کا بیان، دین سے معزوز ہوں گے سن کے سب ان کا بیان، اور کس قدر ہے مسجد سلفیہ دل کا شاندار، کس قدر ہے مسجد سلفیہ دلکش شاندار، جلوہ افغن ہے یہاں پہ آج علماء کبار، جلوہ افغن ہے یہاں پہ آج علماء کبار، سرزمین یو پی سے چل کر شرکت اجلاس ہوں، سرزمین یو پی سے چل کر شرکت اجلاس ہوں، داعیان سنت و توحید کے میں پاس ہوں، داعیان سنت و توحید کے میں پاس ہوں، اور کتنا خوش قسمت بنا ہے آج ہندو پور ہے، کتنا خوش قسمت بنا یہ آج ہندو پور ہے، دعوت و تبلیغ سے اب ہر کوئی مسرور ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ خیراً و احسن الجزاء۔ محترم حضرات، ابھی آپ فضلۃ الشیخ سالک بستوی حافظ اللہ کے زبانی اتحاد و اتفاق کے موضوع پر کچھ اہم واقعات اور شہر ہندو پور آنے سے شیخ نے جو اشعار لکھے تھے وہ بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ شیخ جیسے ہی ہمارے یہاں تشریف لائے اسٹیج پر، سب سے پہلے انہوں نے ایک درد بھری بات کہی ہے تو دوبارہ میں پھر آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں۔ اجتماع اور اس کے انتظام کرنے میں جتنی محنت ہوتی ہے وہ انتظام کرنے والوں کو ہی معلوم ہے۔ علماء سے بات کرنا رہتا ہے، تاریخ طے کرنی ہوتی ہے، ہر اچھی بری چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے، اور بچوں کے یہ بچے جو آپ کے سامنے تقریر کیے ہیں، بچے تقریر یاد کرتے ہیں، اتنی ساری محنت کس کے لیے؟ اتنی ساری محنت کس کے لیے؟ یہاں کی جماعت والوں کے لیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد خالی پڑی ہوئی ہے،
آدھے سے زیادہ تو بچے یہاں مکتب میں پڑھنے والے ہیں، بقیہ جو بزرگ ہیں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ تو قدری والے تشریف لائے ہیں، لیکن اصل جو جماعت کی روح، جماعت کی جو جان ہے، یہاں کے جو نوجوان ہیں ایک بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ نمازوں میں جمعہ کے اندر جو لوگ آتے ہیں وہ کہاں چلے گئے؟ وہ کیوں ان کو جماعت سے دلچسپی نہیں ہے؟ ان کو جماعت کی تڑپ کیوں نہیں ہے؟ یہ میری دل کی بات آپ سے میں سنا رہا ہوں میں۔ اب علماء آئیں گے، ابھی شیخ سعید صاحب تشریف لا چکے ہیں، اب آپ کے سامنے اتحاد و اتفاق کے موضوع پر بیان دیں گے تو کس کو دیں گے؟ یہ اگر ان کو خود کو کہنا تھا تو وہیں بیٹھ کے کہہ لیتے۔ ہندو پور تشریف لا کر اس اجتماع کے اندر یہ باتیں بیان کرنے کے لیے خود جماعت حاضر نہیں ہے تو کس کے لیے بیان کرنا چاہیں گے؟ یہ دلچسپی پیدا کرنا یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ جماعت کی جو ابھی حالت ہے، سمجھو کہ یہ سسکیاں لے رہی ہیں۔ یہ ہماری جماعت کی جو حالت ابھی چل رہی ہے، یہ جماعت سسکیاں لے رہی ہے، آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر یہی حالت رہی 10-20 سالوں کے اندر یہ جماعت بھی ختم ہو جائے گی۔ ہمارے بزرگوں نے جتنی محنت کی ہے یہاں پر جماعت بنانے کے لیے، مسجد بنانے کے لیے، جماعت کھڑا کرنے کے لیے، ان کی قربانیاں رائے گاں چلی جائیں گی، قربانیاں بیکار ہو جائیں گی ان کی۔ وہ تو بس عمر کا تقاضا تھا، اب ٹھکانے کو بیٹھ گئے۔ اب اس جماعت کو لے کے آگے چلنا یہ ہمارا کام ہے، یہ جماعت کے نوجوانوں کا کام ہے۔ آپ اپنے بچوں کو آگے کیوں نہیں لاتے؟ آپ ہر گھر کے اندر نوجوان موجود ہیں، ہر گھر کے اندر نوجوان موجود ہیں۔ یہ جماعت کی تڑپ پیدا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میں اگر اور کچھ کہوں اس تعلق سے، جماعت کی حالت اتنی بدتر سے بدتر ہوتی جا رہی ہے کہ چلو کم سے کم الحمدللہ یہ چھوٹے بچوں کے لیے مکتب کا انتظام ہو گیا، ورنہ یہ بھی نہیں تھا۔ یہی بچے آگے چل کر جماعت کے ستون بننے والے ہیں۔ ہمارے جماعت کے بچے، میں بزرگوں سے یہی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں، میں جماعت کے ہمارے بچے غیر جماعتوں کے اندر جو ہے جا کر کے وہاں پر مکتب سیکھ رہے ہیں۔ ہماری جماعت کی لڑکیاں دوسری جماعتوں کے مسجدوں میں جا کر، وہاں کے مدرسوں میں جا کر وہاں دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ میں یہ بات دوبارہ سہبارہ بار بار بتاؤں گا، میں اب بار بار سنیں۔ ہمارے جماعت کے نوجوان، ہمارے جماعت کے بچے، ہماری جماعت کی بچیاں غیر جماعتوں میں جا کر وہاں کے مدرسوں میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ شیخ، وہاں کی معلمات ہمارے بچوں کو شکار کر رہی ہیں۔ آپ ذرا سوچئے، اگر ان کے ہاتھ میں چلے گئے تو کیا پڑھائیں گے؟ وہ کیا پڑھائیں گے؟ اپنی کتابیں پڑھائیں گے۔ کون سی؟ بہشت زیور، فضائل اعمال، یہی تو پڑھائیں گے۔ اب بتائیے ہماری جماعت کی شان ہے یہ؟ بھئی ہماری جماعت کون سی ہے؟ جماعت اہل حدیث۔ کیا ہے یہ؟ ہم قرآن و حدیث پر چلنے والے، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو نبی کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کا عقیدہ ہے۔ اب بتاؤ ان کتابوں کے اندر کیسے غلط عقیدے بھرے گئے ہیں۔ اب بتاؤ کہ ہمارے بچوں کو ایسے غلط کتابیں پڑھائیں گے؟ کیا آپ کو یہ منظور ہے؟ ایسے غلط واقعات ان کتابوں کے اندر بھرے گئے ہیں کہ کسی ایک بزرگ کا واقعہ وہ نقل کرتے ہیں اپنی کتابوں میں۔ ان کے ایک بزرگ تھے، جا رہے تھے کہیں جنگل سے سفر کرتے ہوئے، جانتے ہیں، سنے ہوں گے آپ، خانہ کعبہ خود چل کے آ گیا ان کے پاس، خانہ کعبہ خود چل کے ان کے پاس آ گیا، پوچھنے لگا فلاں صاحب، بزرگ صاحب، پیر صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ وہ کہے کہ میں مکہ تشریف لے جا رہا تھا عمرے کے لیے یا حج کے لیے، طواف کے لیے۔ جیسے ہی آپ کی نیت مجھے معلوم ہو گئی کہ یہ بزرگ صاحب اتنی دور سے جو ہے مکہ آ رہے ہیں، مجھے گوارا نہیں ہوا، اس لیے میں خود چل کے آپ کے پاس آ گیا۔ بتائیے یہ واقعہ، مکہ سے خانہ کعبہ خود اٹھ کر کے جو ہے بزرگ کے پاس آ گیا۔ کیا یہ دین کے اندر یہ واقعات موجود ہیں؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہیں کیا؟ حج کے لیے کہاں سے تشریف لائے تھے اللہ کے نبی؟ بتائیے نا بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لیے کہاں سے نکلے تھے؟ کہاں سے؟
مدینے سے نکلے تھے. حجر اسود کہاں ہے؟ مکہ میں موجود ہے. کہ اللہ کے نبی کے سے بڑھ کر اس کائنات کے اندر اور کوئی ہستی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اللہ کے نبی کے لیے خانہ کعبہ یہ حجر اسود مدینہ نہیں جا سکا. کیا فلاں بزرگ کے لیے اٹھ کے چلے گیا کہ اللہ کے نبی سے بڑھ کے ہے وہ شخص وہ بزرگ؟ ایسے غلط الگ عقیدے اور واقعات ان کی کتابوں میں موجود ہیں. وہ ہمارے بچوں کو پڑھا رہے ہیں وہ. اور ہمارے جو ہے گھر کے بڑے بزرگ اس پر کوئی دھیان نہیں دے رہے ہیں. کوئی ان کے پر خیال نہیں جا رہا ہے. بس یہ کہ ہاں دینی تعلیم پڑھا رہے ہیں نا, ہاں قرآن ہی تو پڑھا رہے ہیں نا, وہی الف با تا سو پڑھا رہے ہیں نا, بھیجنے میں کیا ہوا؟ ارے نماز کا طریقہ بھی وہی سکھا دے جو وہ پڑھتے ہیں. آپ ہوش کے ناخن لیں. یہ سر کے کان سے نہ سنیں, دل کے کانوں سے یہ میری درد بھری آواز میں آپ کو سنا رہا ہوں. شیخ سعید احمد عمری نذیری ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں. یہ چند دل کی درد بھری باتیں تھیں جو آپ کے سامنے میں بتا رہا تھا. وقت کی کمی بھی ہے.